اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا ڈر ہر دور میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو وہ زاروں قطار رونے لگتے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج جس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے اور حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے اور دنیا میں کب ظاہر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں جو کہ روایات میں پائی جاتی ہیں کہ دجال بدصورت ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن اسے کافر کبھی نہیں پڑھ پائے گا۔ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا لیکن اندر سے کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تب یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر روح زمین پر سفر کرے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار مال و دولت اور خزانہ ہوگا۔ اس کے پاس دنیا کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اور لوگ اس کی اجازت کے بغیر ان کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ جب یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ یہ لوگوں کو اس طرح کی شعبدہ بازیاں دکھا کر اپنے خدا ہونے کا احساس دلائے گا۔ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے انہیں یہ شدید مال و دولت سے نواز دے گا، اور جو لوگ اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور آواز اٹھائیں گے ان کو یہ مروا دے گا اور قتل کروا دے گا۔ دجال بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز پوری زمین پر گردش کرے گا اور دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن سچا مسلمان انکار کر دے گا اور آواز بلند کرے گا۔ فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکے اور مدینے کی طرف رخ کرے گا۔ پہلے مکے کی طرف جائے گا اور وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکال دیا جائے گا، اور پھر یہ مدینے کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ تعینات ہوگا جو کہ اس کو اندر جانے نہیں دے گا۔ یہ مدینے کے باہر کھڑا ہو کر ایک ایسی بھیانک چیخ مارے گا جو مدینے کے اندر کے ہر کافر کو سنائی دے گی، اور وہ آ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا، پھر اس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام سے ہوگا۔ دجال کا لشکر دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس وقت دجالی اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اور بہت بڑی جنگ ہوگی، لیکن دجال کے لشکر کو بہت بڑی اور بری ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ڈر کر پھر فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اب دجال ہے کون اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اس پر ہمیں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے، اس وقت ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بچہ پیدائشی کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ بچپن میں یہ مدینے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچوں میں مشہور ہونے لگا، اور اس نے اپنے پر وحی آنے کا اقرار کر دیا، اور بچے کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی یہ حاجت ظاہر کی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معائنہ کرنے اس کی گھر کی طرف چل دیے، اور ساتھ صحابہ اکرام موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پوچھا کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ ابن سیاد تو کیا دیکھتا ہے جو مجھ سے ایسا سوال کر رہا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ یہ شیطان کی چال ہے، ابلیس کی چال سے باہر آ جا۔ ابن سیاد کی بہت سی باتیں دجال ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسی کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ وہ دجال ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور بعض مفکرین اس چیز کو نہیں مانتے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کو بھی جانتا ہوں اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا جانتا ہے؟ تو کیا تجھے دجال کہنے پہ کوئی اعتراض نہیں؟ ابن سیاد نے کہا میں اس بات کو ناپسند نہیں کرتا، اور اگر میں ہی دجال ہوں تو میں اس بات کو بالکل ناپسند نہیں کروں گا۔ ابن سیاد نے بعد میں توبہ کر لی اور اسلام لے آیا تھا۔ تو یہ دجال نہیں ہے، بلکہ دجال حضرت سلیمان کے دور میں انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور اسے ایک جزیرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے، اور اس کے دوست شیطان اب بھی اسے خبر دیتے ہیں وہاں پہ تمام واقعات کی۔ اور ایک جگہ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام زرقانی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال وہ فتنہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کے بعد پیدا کیا گیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دجال کی تمام نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، جس میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ دنیا پر آ کے کیا کر برپا کرے گا، اور قیامت سے پہلے اس نے کیسی کیسی چالیں چلنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر سے ایک اور اسلامی کہانی کے ساتھ۔ کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔